لیکن جب بات ہوتی ہے نا خاتم النبیین کی اور ہمارے آقا و مولا کے آخری ہونے کی، وہ کیا ہے کہ وہ آخری نبی کہ جن کی آخری شریعت ہے، جن کا آخری دور نبوت ہے، وہ ہمارے جو اس معنی میں خاتم النبیین ٹھہرے ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ امتیاز اپنے بہت سارے عقائد سے رجوع کر رہا ہے اور جماعت اسلام احمدیہ موقف تسلیم کر رہا ہے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ اپنے عقائد سے رجوع ہی کرتا رہے گا۔ آج ہم آپ کو ایک بہت اہم ویڈیو دکھانے لگے ہیں اور اس میں ہم ثابت کریں گے کہ امتیاز نے الحمدللہ جماعت اسلام احمدیہ کا موقف ختم نبوت پہ بھی اب تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہاں مسئلہ امتیاز کو تو نہیں ہوگا، مولویوں کو ہوگا جنہوں نے اس کے ساتھ ٹک ٹاک پہ اتنی دیر کام کیا، کیونکہ اب وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہو چکے ہیں۔ کیونکہ یہ جو نئی تشریح امتیاز نے پیش کی ہے، یہ آج کے زمانے میں جماعت اسلام احمدیہ کی تشریح ہے۔ نہ صرف یہ، امتیاز صاحب نے اب جب یہ تشریح کر دی، کوئی بھی اس کا ماننے والا جماعت اسلام احمدیہ کے آگے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو چکی ہے، بلکہ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا کا یہ معنی ہے کہ آپ آخری شریعت والے نبی ہیں اور اب آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی۔ لیکن جب بات ہوتی ہے نا خاتم النبیین کی اور ہمارے آقا و مولا کے آخری ہونے کی، وہ کیا ہے کہ وہ آخری نبی کہ جن کی آخری شریعت ہے، جن کا آخری دور نبوت ہے، وہ ہمارے جو اس معنی میں خاتم النبیین ٹھہرے ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی اب یہی جماعت اسلام احمدیہ کا عقیدہ ہے اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتب میں یہ بار بار سمجھاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور اب آپ کا ہی زمانہ نبوت قیامت تک ہے۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ آنے والے مسیح کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، یا ان کی وفات ہو چکی ہے اور انہوں نے کبھی بھی واپس نہیں آنا۔ تو جو پیش گوئیاں ہیں ان کا یہی معنی پھر ہوگا کہ اس امت میں سے ایک فرد آئے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی اصلاح کی، یہ آنے والے مسیح امتی محمدیہ کی اصلاح کریں گے۔ اب سارے ختم نبوت ملا جو ٹک ٹاک یا یوٹیوب پہ آتے ہیں وہ غور سے امتیاز صاحب کی بات سن لیں اور اب وہ بھی تسلیم کریں کہ خاتم النبیین کا یہی معنی ہے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے اور اب آخری شریعت والے نبی ہیں، نہ کہ یہ کہ ہر لحاظ سے نبوت ختم ہو چکی ہے اور اب کسی نے نہیں آنا، کیونکہ آپ ساروں کا یہی عقیدہ ہے کہ آخر الزمان میں مسیح نبی اللہ آئیں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ موضوع کے حوالے سے آپ کا موضوع جو ہے وہ بالکل مبہم ہے کہ آپ کے اور ہمارے عقیدہ ختم نبوت میں کیا فرق ہے، یہ کیا کون سا موضوع ہے؟ تو یہ کوئی نہ کوئی اختلافی بنیادی اختلاف ہے، یہ صرف تعبیر کا اختلاف۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، سچے نبی ہے، اور نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی ہے۔ تو جب وہ آئیں گے نبی ہی ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے، نبی بھی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے، نبی بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، جب دوبارہ ظہور ہوگا تو وہ عیسائیت پر، انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن پر یا اسلام پر عمل کریں گے؟ انتہائی واضح اور صاف آتا ہے کہ وہ نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے، نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن وہ عیسائیت پر عمل نہیں کریں گے، وہ
اسلام پر عمل کریں گے اور شریعت محمدیہ ہی پر کو نافذ کریں گے۔ اب وہ تیسرا سوال کرے گا۔ پہلا سوال ہے نبی آئے گا، جواب ہے نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، جواب ہے آئیں گے۔ اب تیسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے۔ ذرا غور کرنا کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری علماء کی کہ آپ کو خبردار کرنا۔ اب بندہ کہتا ہے امتی ہوں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں تم نے کہا تھا امتی، یہاں تو نبی اللہ ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر جو ابو داؤد شریف کے اندر آپ نے بیان فرمایا لیس بینی و بین عیسیٰ نبی، میرے بیچ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بیچ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ یقیناً نازل ہونے والے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھ لو تو پہچان لینا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے نبوت ہی کی حالت میں، یعنی وہ اللہ کے نبی رہیں گے، ان سے نبوت چھینی نہیں جائے گی، البتہ اپنے نبوت کی اور اپنے شریعت کی ترویج نہیں کریں گے۔ اس دنیا میں جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے تابع ہوں گے، ویسے ہی نماز پڑھیں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ فیصلے کریں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ حکم کریں گے۔ گویا کہ اس دین کی تجدید کے لیے دنیا میں آئیں گے، اس دین کو بدلنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے نہیں، تو وہ اپنی نبوت پر باقی رہیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم تو وہ نبی ہوں گے، وہ نبی ہوں گے، وہ ان کے بارے میں تو یہ حدیث مسلم شریف کی واضح ترین حدیث ہے کہ وہ نبی اللہ کے 4 دفعہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ نبی اللہ کے 4 دفعہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی اللہ ہوں گے۔ اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی، نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی۔ جو ایک دفعہ نبی جن کو نبی بنا دیا اللہ نے تو وہ نبی ہے، وہ نبی ہی رہے گا، وہ نبی ہی رہے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی وہ نشانی وہ قیامت کے قرب میں وہ جناب وہ جب نزول کریں گے تو وہ نبی ہی بن کے آئیں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ امتی بھی ہوں گے، وہ امتی نبی ہوں گے، اور میرے آقا کی شریعت کے اوپر وہ عمل کریں گے اور اسی کی شریعت کی اتباع کریں گے اور اشاعت کریں گے۔ قادیانی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آنا۔ فوراً پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جی آئیں گے۔ وہ پوچھے گا نبی ہوں گے؟ اب آپ 2 جواب ہیں، یا تو آپ کہیں گے ہوں گے تو وہ کہے گا اب تو نبی آ گیا، یا آپ کہیں گے جی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی۔ وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے، وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے۔ بعد میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی، وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے؟ اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں، امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا، آپ ادھارا لوگے عیسیٰ کو، ہم نے غلام احمد قادیانی کو امتی نبی لے لیا۔ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے۔ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے۔ امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی، چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی۔ تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو وہی کہے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ انبیاء، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ نبیوں کے اوپر۔
تو یہاں پہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ سے نبوت واپس لے لی جائے گی، یہ بات غلط ہے. یہاں پہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ سے نبوت واپس لے لی جائے گی، یہ بات غلط ہے. عیسیٰ نبی ہوں گے تو اللہ اس وقت بھی وہی کرے گا. آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور نبی ہونے کے باوجود امتی ہوں گے. میں ان کو نبی امتی کہتا ہوں، نبی ہیں اور امتی ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور نبی ہونے کے باوجود امتی ہوں گے. میں ان کو نبی امتی کہتا ہوں، نبی ہیں اور امتی ہیں. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے. نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے. نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں. ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے. ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے. بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھنونا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے. یہ الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں. جیسا کہ میں نے کہا، میں نے اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی. ایک، امام آ گیا ہے ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ، اس کی حکمت پر حملہ ہے.
कोई आदमी कह दे कि रोटी की जरूरत है, वो रोटी की सप्लाई बंद। अब ये बड़ा जुल्म है, रोटी की जरूरत है, सप्लाई बंद। कहते नहीं हम बैक डोर से ले आएंगे, फिक्र न करो। कोई माकूल बात है? बस फर्क सिर्फ ये है, हम कहते हैं जरूरत है, कहते हैं ये भी कहते हैं जरूरत है। हम कहते हैं फ्रंट डोर से रोटी आएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत से वो पैदा होगा जिसको खुदा ताला नबूवत की जरूरत पूरी करने के लिए उम्मत मोहम्मदिया में भेजेगा। ये कहते हैं फ्रंट डोर बंद है, बैक डोर से होगी। पुराने नबी को लाया जाएगा और उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। नबूवत का इनकार है ही नहीं। उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया के नबी बनाया जाएगा। हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया के गुलाम मोहम्मद को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। ये फर्क है। इसलिए खत्म नबूवत वाला वो अकीदा बिल्कुल झूठा पेश किया जा रहा है। आप इसकी तस्दीक करके देख लें, हर जगह आपको ये जवाब मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि नबूवत पुराना नबी भी नहीं आ सकता, तो आपको कहेंगे तुम काफिर हो, भागो यहां से। और पाकिस्तान में हो तो भागो नहीं, मार भी पड़ सकती।